ان 7 صفات میں سب سے پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا کرم کہ اللہ نے اس ایمانی پابندی میں دائیں بائیں ہونے، نفس و شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے ڈگمگانے کہ جو اور جب بھی کوئی صورت پیش آئے تو ہمارے لیے واپسی کا راستہ رکھا ہے، اور اس واپسی کے راستے کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ یعنی جس راستے پر جس منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے سے دائیں یا بائیں کہیں نکل گئے تو واپس لوٹ کر پھر اپنے اس راستے پر سیدھے رخ پر چلے جانا، اس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں، اس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ التوبہ الندم، تابہ یتوب و توبہ جو ہے لوٹنے کے ہیں۔ کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی نوعیت کا گناہ ہو، اس گناہ کے کرنے کے ساتھ ہی آدمی صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہو گیا، جس کا بھی ہم نے نماز میں سوال کیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائے رکھ، کہ میں پوری سپیڈ کے ساتھ، پوری رفتار کے ساتھ، اور بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے، اور بغیر کسی تصادم کے، اور بغیر کسی سست رفتاری اس کے، پوری رفتار کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے رہوں کہ اللہ مجھے چلائے رکھ۔ تو جہاں کوئی نفس اور شیطان کے اثر سے کوئی غلط کام کیا، دیکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، تو گناہ کرتے ہی آدمی کا صراط مستقیم سے یہ سفر خراب ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے موت سے پہلے پہلے یہ ہمارے لیے سہولت رکھی ہے کہ آدمی کیا کرے؟ توبہ کرے۔ التائبون، یہ سب سے پہلی صفت ہے، سب سے پہلی توبہ کرنے والے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ یومیہ پابندی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ توبہ تائب بھی رہتے ہیں۔ اور توبہ کی اتنی بڑی بشارت ہے کہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو گناہ نہیں کر رہا، دوسرا وہ ہے جس سے گناہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جب یہ توبہ کرے گا تو توبہ اس کے گناہ کو ایسا صاف کر دے گی کہ یہ اس کی طرح ہو جائے گا جس نے گویا کہ وہ گناہ کیا ہی۔ اللہ کا کرم ہے، ہم روٹی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، کپڑوں کو بھی، گھر کو بھی، گاڑی کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، تو یہ توبہ کو کتنی بڑی اللہ کی نعمت سمجھیں۔ کسی کی نگاہوں میں آدمی مجرم بن جائے تو وہ تو ساری زندگی کے لیے مجرم ڈکلیئر ہو گیا، اب اس کے بعد سونے کا بن جائے، چاندی کا بن جائے، آسمان سے اتر آئے، اس کی نگاہ نہیں بدلے گی، اس کی نظروں میں گر گیا۔ لیکن اللہ کیسی کریم ذات ہے، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں جب یہ گرا، اس نے غلط کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کیسا کریم اور رحمان مہربان ہے کہ توبہ کرے گا تو اسی طرح کیا ہے، اللہ کی نگاہوں میں ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اس لیے توبہ کی اس نعمت کو بھی نعمت سمجھنا چاہیے، اور جب نعمت سمجھیں گے تو کون سا مرد اور عورت ہے کہ جو نعمت سے خوش نہ ہو۔ آدمی چاہتا ہے ایک کے بجائے یہ 10 نعمتیں جمع ہو اور نعمت بڑھتی جائے بڑھتی جائے، تو توبہ گھٹے نہیں، توبہ کیا ہو؟ بڑھی۔ چنانچہ جب توبہ بڑھتی ہے تو پھر ایسا بندہ تواب بن جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے تو وہ تائب سے کیا ہے؟ تواب بن جاتا ہے۔ اور ان اللہ یحب التوابین، یہ تائب تو یہ ہوا کہ گناہ معاف ہوا، اور جب یہ توبہ کی نعمت بڑھتے بڑھتے اس کی اتنی زیادہ ہوئی کہ اب یہ تواب کہلایا،
تو یہاں جب پہنچتے ہیں تو اللہ کی محبت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے مقرب برگزیدہ بندے وہ اللہ کے محبوب ہیں، کوئی شک نہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے کہ تم توبہ کرنے والے بنو، تواب بننے کی کوشش محنت کرو، تم بھی اللہ کے کیا ہو جاؤ گے؟ محبوب بن جاؤ گے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پاک اور صاف زندگیوں والے ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے یعنی پاک ہونے کی محنت کرتے رہنے والے ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے التائبون۔ اس لیے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی تلافی توبہ کرنے سے ہمیں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس اللہ سرہ، وہ یہ بڑوں کی باتیں بہت جب قیمتی ہوتی ہیں، ان کی باتوں کو یاد رکھتے رہنا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ عجیب بات فرماتے تھے کہ دن کی غلطیوں کو رات میں داخل نہ ہونے دو، اور رات کی غلطیوں کو دن میں داخل نہ ہونے دو۔ کیا مطلب؟ دن کی غلطیوں کو رات ہونے سے پہلے معافی مانگ لو، صفائی ہو جائے گی، اور رات کی غلطیوں کو، رات کے گناہوں کو صبح صادق ہونے سے پہلے معافی مانگ لو۔ اس طرح رات کے گناہ رات میں مٹ جائیں گے، دن میں نہیں پہنچیں۔ اور گناہ جتنا جلدی صاف ہو جائے اتنا اس کا داغ جلدی کیا ہوگا؟ دھلے گا، اور جتنے گناہ کو باقی رکھے گا اتنا اس کا داغ پکا ہوتا جائے گا۔ تو جلدی جو ہے وہ گناہ کے توبہ کرنے سے جلدی تو گناہ کے مٹانے میں جلدی توبہ کرنی چاہیے۔ التائبون سب سے پہلی صفت۔ پھر دو چیزیں ہیں، ایک توبہ ہے اور ایک استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار۔ گناہ کے ساتھ توبہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن گناہ کے ساتھ استغفار جمع ہو سکتا ہے۔ توبہ اور استغفار میں یہ فرق ہے، کیونکہ توبہ تو نام ہے لوٹنے کا، کہ صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو گیا تو اب کیا ہو جائے؟ لوٹ جائے۔ تو گناہ سے جب لوٹ جائے گا یعنی گناہ چھوڑ کے سیدھے رخ کی طرف آ گیا، اس کو توبہ کہیں گے۔ تو جب تک گناہ نہیں چھوڑ رہا تو توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو کہتے ہی گناہ کو چھوڑنے کی، اس لیے گناہ اور توبہ جمع نہیں ہوتے۔ جب تک گناہ کرے گا تب تک توبہ نہیں ہے، صرف زبان کے الفاظ ہوں گے، حقیقی توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، گناہ کے چھوڑنے کا نام توبہ ہے۔ البتہ استغفار گناہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آدمی گناہ کر رہا ہو تب بھی استغفار کر سکتا ہے۔ استغفار تو گناہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی گناہ کو استغفار کے بغیر خالی نہ چھوڑے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کا عادی ہے، گناہ میں ملوث ہے، چھوڑنا چاہتا ہے نہیں چھوڑ پاتا، گناہ میں مجبور ہو، عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ تب تک توبہ تو نہیں ہے کیونکہ گناہ میں لگا ہوا ہے، تو تب تک استغفار تو ہو سکتا ہے، استغفار نہ چھوڑے۔ شیطان تو کہے گا یہ کیسی استغفار، ادھر گناہ کر رہا ہے اور ادھر کیا کر رہا ہے؟ استغفار کر رہا ہے۔ تو شیطان کو ٹکا جواب دے کہ یہ استغفار بھی فائدہ مند ہے، جبھی تو تجھے تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ یہ وسوسہ ہی کیوں ڈالتا تجھے؟ پتہ چلا کہ چبھن ہو رہی ہے، کرنٹ لگ رہا ہے تجھے، بھلے زبان سے صحیح میں کروں گا۔ تو اس صورت میں گناہ اور استغفار کا مقابلہ ہو رہا ہے، گندگی اور صفائی کا کیا ہو رہا ہے؟ مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو آخر کون جیتے گا؟ استغفار جیت جائے گا، کیونکہ استغفار میں اللہ کا پاک نام ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں
ایک نہ ایک دن گناہ کا تہیا پانچا ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے درم برم ہو جائے گا، استغفار کی جیت ہو جائے گی، یہ گناہ سے نکل آئے گا۔ پھر اس کو تعجب ہوگا کہ اس گناہ کو چھوڑنا میں مشکل سمجھتا تھا، اس گناہ سے دلی اور قلبی نفرت ہو جائے گی۔ اور جس طرح کچرا کنڈی سے ناک دبا کے آدمی گزرتا ہے، گناہ سے ایسی کبھی نفرت ہو جائے گی، تو پھر تعجب ہوگا کہ یہ گناہ تھا جس سے میرے لیے بچنا مشکل تھا۔ تو استغفار یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ گناہ کے ساتھ توبہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اب تو توبہ سے محروم ہو گئے، ورنہ استغفار سے تو محروم نہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ استغفار کا یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے جو کوئی بھی آفت آ سکتی تھی، استغفار اس آفت کو روک دیتی ہے۔ کیونکہ گناہ ایسی سنگین چیز ہے، چھت بھی گر سکتی ہے، زمین بھی پھٹ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے، لیکن اگر گناہ کے ساتھ استغفار کر رہا ہو تو اس آفت سے بھی کیا رہے گی؟ حفاظت ہوگی، اس غضب اور پکڑ سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ بھی استغفار کا فائدہ۔ تو جو بھی گناہ ہو، گناہ کرتے ہوئے بھی استغفار کرے، استغفر اللہ، اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی استغفار، اور اپنے سے کہے جب تک تو گناہ نہیں چھوڑتا میں استغفار نہیں چھوڑوں گا۔ کشتی ہے، لڑوں گا۔ وہ شیطان ایسا مردود ہے کہ وہ گناہ پہ، وہ استغفار پہ ہار دلاتا ہے۔ تو بھائی یہی ہار تم گناہ پہ کیوں نہیں دلاتے؟ تم کہہ رہے ہو کہ اچھا شیطان کو یہ جنوں میں سے ہی نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی آئے گا، دوستوں کی صورت میں آئے گا۔ دوست کہیں گے ادھر حرکت دیکھو کیا کر رہے ہیں، اور ادھر زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس کو دوسرے رخ سے یوں کیوں نہیں کہتے کہ بھائی استغفار تو اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، تو یہ کام چھوڑ دو، یہ نہیں کہیں گے۔ تو یعنی استغفار کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کا نہیں کہیں گے، گناہ کی وجہ سے استغفار چھوڑنے کا کہیں گے۔ یہ شیطان ہے، من الجنت والناس، چاہے جنوں میں سے ہو تو وہ دل میں وسوسہ ڈالے گا، انسانوں میں سے ہو تو وہ آمنے سامنے مارواڑی میں کہے گا، سندھی میں کہے گا، اردو میں کہے گا، جو بھی اس کی زبان ہوگی اسی زبان میں وہ کہے گا، من الجنت والناس۔ تو توبہ گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، استغفار گناہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب تو وہ رکاوٹ کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام جو رکاوٹ ہے وہ استغفار ہے۔ تو دونوں کا ذکر کیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے بیچ میں ہیں، اور وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر آپ نہیں ہوں گے تو استغفار ہوگا تو بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ گویا کہ نبی کے قائم مقام ہوا استغفار۔ اس لیے ہم توبہ کے ساتھ استغفار کو بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھیں۔ جس طرح یہ کھانے پینے رہن سہن کی نعمتیں، اس سے کہیں بڑیا نعمت کیا ہے؟ استغفار۔ صبح و شام کی جو ایک ایک تسبیح ذکر کی دی جاتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو صبح و شام کی تسبیحات میں یہ استغفار کی تسبیح بھی کیا کرنی چاہیے؟ اہتمام سے کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کتنا ہم نہا دھو کے صاف ہو جائیں گے روزانہ اہتمام سے۔